السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 13 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ الطلاق طلاق مرتانی 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا۔ فإمساک بمعروف، بس روک رکھنا ہے، یعنی نکاح میں روک رکھنا ہے، بمعروف دستور کے مطابق، او یا تسریح بإحسان، رخصت کر دینا ہے ساتھ احسان کے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ولا اور نہیں، یحل حلال جائز، لکم تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے، ان کے تاخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان کے یخافا وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فإن خفتم پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہیں، ان لا تھا، ان لا، ان کا مطلب کہ ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں، کہ نہ، یقیما تم وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدود اللہ کی، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بہ اس میں وہ جو عورت فدیہ دے، یہ جو تا مونس کی لگی ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ عورت کے لیے، تلکا یہ، حدود اللہ حدود اللہ کی، فلا تعتدوہا پس نہ تم زیادتی کرو اس میں، ومن یتعد حدود اللہ پس جو کوئی زیادتی کرے گا اللہ کی حدود میں یعنی حد سے بڑھے گا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر مردوں نے کچھ دے رکھا ہے حق مہر کی صورت میں یا تحفے تحائف کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، وہ کچھ بھی نہ لے عورتوں سے، یہ لینا گناہ ہے، منع ہے یہ، سوائے ایک صورت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر ان دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اس نکاح کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر وہ کیا کریں، تو عورت جو ہوگی وہ فدیہ دے دے گی خلا کے بدلے میں، یہاں پہ خلا کا ذکر ہے، عورت جو دیتی ہے مرد کا لیا ہوا کوئی مال، کوئی حق مہر ہے یا کوئی تحفہ اس کا ہے، کوئی مکان ہے، کوئی ایسی جائیداد اس کے نام ہے بڑی، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ مرد کا کوئی تحفہ واپس اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، تو اس کو خلا کہیں گے، تو یہ خلا کی صورت میں مرد کا کوئی تحفہ یا حق مہر جو ہے وہ واپس کیا جائے گا، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو خلا کے بغیر ویسے اگر مرد طلاق دیتا ہے تو وہ کچھ بھی عورت سے لینے کا حقدار نہیں ہے، جو اس نے اس کو تحفے تحائف کی صورت میں دیا یا حق مہر کی صورت میں دیا، چاہے وہ جتنا مرضی وہ بڑا خزانہ ہو۔ تلک حدود اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حدود بتایا ہے، فلا تعتدوہا پس نہ تم زیادتی کرو اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اپنی بتائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود کو، فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی مرد طلاق دے دے اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس نہیں وہ حلال اس کے لیے، من بعد بعد اس کے، یہاں پہ طلاق بدتہ ہے، یعنی مکمل 3 طلاق اگر کسی نے دے دی ہے تو پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد بعد میں، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، یہاں پہ حلالہ کا ذکر ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں گناہ ان دونوں پر، یعنی بیوی اور پہلے شوہر پہ پھر کوئی گناہ نہیں،
ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ گمان کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا ہے اس کو، لقوم یعلمون قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو جانتے ہیں۔ اس میں حلالہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق بتہ ہو جاتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق بتہ یعنی پوری 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کر سکتی ہے، لیکن ساتھ شرط بھی بتائی کہ اگر وہ اس بات کا خیال کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے اور آئندہ اس کو کھیل نہیں بنائیں گے تو پھر، اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، جان بوجھ کے کسی اور سے نکاح کرنا تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو اس میں بہت سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے، اور اس طرح سے یہ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہ ہو، نیت یہ نہ ہو کہ میں اس لیے دوسری شادی کروں کہ میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، تو اس طرح وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کو حلالہ نہیں کہتے۔ حلالہ یہ ہے کہ آپ گھر بسانے کی نیت سے دوسرے شوہر سے نکاح کریں، پھر وہ بھی کسی وجہ سے طلاق دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواز رکھا ہے دوبارہ رجوع کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا ہے اور اسے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اتنے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت کی جو مدت ہے اس کو پورا کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک رکھو ان کو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، یعنی اپنے نکاح میں ان کو باقی رکھو، رجوع کر لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق۔ یہ رجعی طلاق کی صورت میں نے آپ کو بتایا نا، رجعی طلاق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو رجعی طلاق کی صورت میں جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر یا ان کو رخصت کر دو یا اپنے نکاح میں دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رکھو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور نہ تم ان کو روک کے رکھو تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ ان کو اس نیت سے نہ روک کے رکھو، اس نیت سے رجوع نہ کرو کہ تم نے جو ان کو کوئی تحفے تحائف دیے ہوئے ہیں وہ اس کو تکلیفیں پہنچا کے اسے واپس لو، اس کو تکلیف نقصان پہنچانے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے دوبارہ اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کرے گا یہ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی ہی جان پر، کیونکہ اس کا وبال اس کی اپنی ہی جان پر پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس پر ظلم کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ آیات اللہ کی حضوا مذاق، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اس میں بہت سخت گناہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نا اسی حساب سے کرنا چاہیے۔ ایک ہی دفعہ میں 3-4 طلاقیں اکٹھی دینے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ ایک طلاق دینی ہے، عدت پوری کروا کے یا تو رکھ لو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ تو طریقہ ہو گیا نا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ جو لوگ کر لیتے ہیں کٹھی اتنی طلاقیں دے لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ کی، احسان اللہ کا، علیکم اپنے اوپر، وما اور جو انزل علیکم اس نے اتاری تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہمیں دی ہے اور اس میں ہمیں نصیحت کی ہے۔
वत्तक़ुल्लाह और डर जाओ अल्लाह से, वल्लाह वालमू और जान लो, अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो आपने इसमें क्या पढ़ा आज के लेसन में? रजई तलाक के बारे में पढ़ा कि रजई तलाक दो दफ़ा होती है और तीसरी तलाक को तलाक़ बत्ता कहते हैं। ठीक है, 2 तलाक़ों के बाद या तो फिर रुखसत कर देना या रखना, इसके अलावा और कोई जवाज़ नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने मना किया कि तलाक की सूरत में जो कुछ भी मर्द ने दिया हुआ है औरत को, तोहफ़े की सूरत में दिया हुआ है या हक महर की सूरत में दिया हुआ है, चाहे वो कितना बड़ा ख़जाना है ना, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। एक सूरत है वापस लेने की जिसको कहते हैं खुला। जब औरत खुला लेगी तो वो मर्द का हक महर जो है दिया हुआ है वो वापस करेगी, वो खुला की सूरत में है। ठीक है, तलाक की सूरत में कोई हक महर या तोहफ़ा वापस नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने इसको अपनी हदूद बताया है, और जो इस अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदूद को क्रॉस करता है ना, तजावुज़ करता है, अल्लाह ताला ने कहा है यही लोग हैं जो जालिम हैं। फिर अल्लाह ताला ने बताया आगे हलाला के बारे में। वो अल्लाह ताला ने बताया कि जब तलाक़ बत्ता हो जाती है, कोई शख्स अपनी बीवी को पूरी तलाक दे देता है, 3 तलाक, तो फिर वो उसके लिए हराम है, उसके लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि वो किसी और आदमी से निकाह करे और वो भी किसी वजह से, नीयत ना हो उसको तलाक देने की निकाह के वक्त, लेकिन किसी वजह से कोई हालात ऐसे बन जाए कि उसको वो शख्स भी तलाक दे दे, तो फिर वो अपने पहले शोहर की तरफ रुजू कर सकती है। लेकिन साथ शर्त बताई कि जो ये गुमान करें कि वो अल्लाह की हदूद को कायम रखेंगे, अल्लाह की आयत का मजाक नहीं बनाएंगे, तो वो फिर रुजू कर सकते हैं। वो मैंने आपको सारा बता दिया कि इस नीयत से निकाह नहीं किया जा सकता कि पहले शोहर के लिए हलाल हो जाए, ये गुनाह होगा। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जब इद्दत पूरी हो जाए, कितनी इद्दत है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, 3 माह, 3 करू, 3 हैज़ या 3 पाकीज़गियाँ हैज़ से। ठीक है, तो जब ये पूरी हो जाती हैं और जो हामला है उसका वज़ा हमल है, तो फिर क्या करना है, या तो उनसे रुजू कर लो या फिर उनको रुखसत कर दो, और उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से और उनसे ज़बरदस्ती उनसे अपना हक महर या तोहफ़े वगैरह वापस लेने की घर से उनको ना रोको। अल्लाह ताला ने कहा जो ऐसा करेगा ना उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, असल में वो अपनी जान पे खुद जुल्म कर रहा है। और अल्लाह ताला ने मना किया कि ये अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की हदूद हैं, तो इनका मजाक ना उड़ाया जाए। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह की ये नेमत, अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ अपनी किताब और हिकमत अल्लाह ताला नाज़िल फरमाई है, और तुम्हें नसीहत भी कर रहा है अल्लाह ताला। तो अल्लाह से डर जाओ और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर को जानने वाला है, कि तुम क्या कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो, अल्लाह ताला सब जानता है। तो आसान सा लेसन था, इसको दोबारा खुद से रिवाइज़ कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।